جب سے ہنا اور اس کا خاندان سنک گڑھ آ کے بسا تھا، رادھا کی سب سے اچھی دوستی ہنا سے ہی تھی۔ خان صاحب کی کپڑے کی دکان تھی۔ ہنا اسکول کے بعد جب کھیلنے کے لیے باغ آتی، اس نے بہت خوبصورت رنگوں اور ڈیزائن کی فراکس پہنی ہوتی تھیں۔ رادھا تو ہنا کے کپڑوں کی دیوانی تھی۔ رادھا کو اس کے سارے کپڑے ہی بہت پسند آتے تھے۔ وہ ہمیشہ ہنا کی تعریف کرتی تھی، لیکن دل ہی دل میں اس کے دل میں یہ خیال جاگنے لگا تھا کہ اس کے پاس تو ایسے کپڑے ہی نہیں ہیں اور ہنا اس سے بہتر ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ پیاری لگتی ہے۔ لیکن وہ یہ بات کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی اور دل ہی دل میں احساس کمتری کا شکار ہونے لگی تھی۔ یہی باتیں سوچ سوچ کر اب وہ چڑچڑی رہنے لگی تھی۔ زیادہ تر گھر میں ہی رہتی، کھیلنے جانا تو اب اسے پسند ہی نہیں رہا تھا۔ ادھر ہنا بھی حیران تھی کہ ایک ہی تو دوست بنی تھی، وہ بھی اب اسے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ چٹکی بھی آج کل شہر گئی ہوئی تھی۔ دیوالی جو قریب تھی، ہنا چاہتی تھی کہ وہ بھی رادھا اور چٹکی کے ساتھ اچھے سے تیار ہو کر دیوالی کی خوشیاں منائے، جیسے ان دونوں نے عید پر اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ لیکن یہ کیا، ادھر تو اسے کوئی مشورہ بھی نہیں دے رہا تھا کہ دیوالی پر کیسے کپڑے بنوانے ہیں اور کیسے تیار ہونا ہے۔ ادھر آج داروغہ جی دونوں بچوں کے لیے شہر سے دیوالی کی شاپنگ کرنے گئے تھے۔ اصولاً تو رادھا کو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے داروغہ جی کے لائے کپڑے پسند نہیں تھے، لیکن وہ اس بار کپڑے ہنا جیسے لینا چاہتی تھی۔ ادھر ددو اور چٹکی بھی دیوالی کے لیے سب کی شاپنگ کر کے ابھی ہی لوٹے تھے۔ وہ سب بیٹھے کھانا کھا ہی رہے تھے کہ چھوٹو بولا، ددو کیا لڑکیوں کے کپڑے بہت مہنگے ہوتے ہیں؟ ددو حیرانی سے پوچھنے لگے، نہیں بیٹا، اتنے مہنگے بھی نہیں ہوتے، کیوں پوچھ رہے ہو تم؟ چٹکی بھی ہنسنے لگی اور کہنے لگی، کہیں اس بار تمہارا ارادہ لڑکیوں جیسا تیار ہونے کا تو نہیں ہے؟ چھوٹو کہنے لگا، مجھے لگتا ہے داروغہ جی کی پتنی رادھا کو اچھے کپڑے اور جوتے لے کر نہیں دیتی۔ آج کل وہ دیوالی کے کپڑوں کے لیے بہت پریشان رہتی ہے۔ چٹکی فوراً بولی، نہیں تو داروغہ جی آج ہی ہمارے ساتھ واپس آئے ہیں، شہر سے وہ رادھا کے لیے بہت خوبصورت ساڑی بنوا کر لائے ہیں۔ میری ساڑی تو اس کی ساڑی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر چھوٹو کہنے لگا، اچھا تو آج اگر رادھا کے کپڑے آ گئے ہیں تو وہ خوش ہو گئی ہوگی اب۔ اس کے بعد وہ سب خوشی خوشی اپنے کپڑے دیکھنے لگے۔ چٹکی اور ددو اس بار پھر ان کے لیے ایک جیسے کپڑے لے آئے تھے، بس رنگ مختلف تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں رنگوں کی لڑائی کرتے نظر آئے۔ یہ رنگ میں لوں گا، نہیں میں لوں گا۔ ددو اور چٹکی بیٹھے انہیں دیکھ کر ہنستے رہے۔ ان دونوں کی لڑائی بہت دیر تک چلتی رہی اور آخر کار سفید رنگ کی شرٹ ڈھولو نے اور کالے رنگ کی شرٹ چھوٹو نے لے لی۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا، چھوٹو اپنی بات منوا کر ہی دم لیتا تھا اور آخر میں ڈھولو بھی مان ہی جاتا تھا۔ ددو اور چٹکی بس انہیں دیکھ کر ہنستے رہے۔ ادھر داروغہ جی کپڑوں کا تھیلا اٹھائے بہت خوشی سے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ داروغہ جی کی بیگم نے خوشی سے مولو کو کپڑے پہنانا شروع کر دیے تاکہ ناپ چیک کر سکیں۔ داروغہ جی بولے، رادھا جاؤ تم بھی کپڑوں کا ناپ کرو، ایسا نہ ہو دیوالی کے دن تمہیں کپڑے بڑے یا چھوٹے ہوں۔ رادھا بولی، پورے ہی ہوں گے،
میں دیوالی کے دن ہی پہنوں گی۔ داروغہ جی تو رادھا کے لیے اپنی طرف سے بہت خوبصورت کپڑے لائے تھے، لیکن انہوں نے محسوس کیا جیسے رادھا پہلے کی طرح کپڑے دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں لگ رہی، نہ ہی وہ پہلے کی طرح جوتے بار بار پہن کر دیکھ رہی تھی، لیکن وہ بھی خاموش رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رادھا تو بتائے گی بھی کچھ نہیں۔ دوسرے دن چٹکی کو اسکول جاتے ہوئے ہنا نظر آئی۔ ہنا چٹکی کو دیکھ کر بولی، واہ چٹکی، آپ واپس کب آئی ہیں؟ چٹکی بولی، میں کل شام ہی واپس آئی ہوں، میں بہت ہی سندر کپڑے لائی ہوں، تم آج شام آؤ گی نا کپڑے دیکھنے؟ ہنا شرماتے ہوئے بولی، جی میں ضرور آؤں گی، رادھا کے بھی کپڑے آنے تھے، میں جاؤں گی، کیا پتا اس کے بھی آ گئے ہوں۔ چٹکی بولی، ہاں کل داروغہ جی اس کے بھی کپڑے لے آئے تھے، پھر دونوں مل کر اس کے کپڑے دیکھنے بھی جائیں گے۔ تمہارے گھر مہندی بھی ہے نا، تم مہندی لیتی آنا، ہم مل کر مہندی بھی لگائیں گے، استانی جی سے لگوانے جائیں گے۔ یہ سن کر تو ہنا کی آنکھیں چمکنے لگیں اور وہ ہاں میں اشارہ کرتے ہوئے خوشی خوشی وہاں سے چلی گئی۔ جوں ہی شام ہوئی، ہنا اپنے کپڑے لے کر چٹکی کے گھر جانے کو تیار تھی۔ اس نے سوچا رستے میں رادھا کو بھی ساتھ ہی لیتی جاؤں گی۔ جیسے ہی وہ داروغہ جی کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچی، اسے اندر سے رادھا کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے سوچا مجھے اندر نہیں جانا چاہیے، رادھا شرمندہ ہو جائے گی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ آگے چلی گئی اور چٹکی کے گھر پہنچ گئی۔ چٹکی نے تو اس کے کپڑے دیکھ کر خوب تعریف کی اور اپنے کپڑے بھی اسے دکھانے لگی۔ اتنے میں چھوٹو بھی آ گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کسی بات کا غصہ ہو یا وہ کسی بات سے بہت پریشان ہو۔ ہنا سے کہنے لگا، ہنا میری بات سنو ذرا، کیا تمہارے کپڑے کوئی خاص درزی بناتا ہے جسے ہم کپڑے نہیں بنوا سکتے؟ یہ سن کر تو ہنا بوکھلا گئی اور جلدی سے بولی، نہیں نہیں، میری اماں ہی بناتی ہیں، ان کا نام خاص درزی تو نہیں ہے، ان کا نام تو لیلا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ہنا دوبارہ سے شرمانے لگی۔ یہ سن کر چھوٹو خاموشی سے کھیلنے لگا۔ ہنا باتوں ہی باتوں میں چٹکی سے بولی، چٹکی مجھے اس بار تمہارے جیسے کپڑے لینے تھے، تم اور رادھا ایک جیسے کپڑے پہنو گے، میرے کپڑے ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں۔ چھوٹو فوراً سے بولا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے، تم جا کر رادھا سے کپڑے بدل لو، اس کے تم لے لو اور اپنے اسے دے دو۔ ہنا بولی، وہ کیوں، کیا اسے بھی اپنے کپڑے پسند نہیں آئے؟ یہ سن کر چھوٹو ہاں میں سر ہلانے لگا۔ ہنا بولی، ہاں میں ان کے دروازے کے سامنے سے گزر رہی تھی تب وہ رو بھی رہی تھی اور ضد بھی کر رہی تھی، کیا یہی وجہ ہے؟ وہ اسکول بھی نہیں آتی آج کل، آئے تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتی۔ چھوٹو بولا، اسے اپنے کپڑے پسند نہیں ہیں، لیکن وہ اس دیوالی پر تمہارے جیسے کپڑے لینا چاہتی تھی، اسی لیے ضد کر رہی ہے۔ داروغہ جی اسے سمجھا رہے تھے کہ اگلی بار تمہارے جیسے کپڑے دلا دیں گے، پر وہ مان ہی نہیں رہی۔ ہنا بولی، ہم دونوں کا ناپ تو ایک ہی ہے، چلو ہم رادھا کے گھر جا کر اسے کپڑے بدلنے کی بات پر منا لیتے ہیں۔ یہ سن کر تو چھوٹو اور چٹکی خوشی خوشی اس کے ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے سارا سامان باندھا اور رادھا کے گھر کی طرف جانے لگے۔ چٹکی تو اسی بات پر خوش تھی کہ ہنا کے پاس مہندی بھی تھی، اس کے بعد وہ استانی جی کے گھر جائیں گی اور مہندی لگوائیں گی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تینوں رادھا کے گھر موجود تھے، لیکن رادھا انہیں اداس بیٹھی نظر آئی۔
فوراً سے چٹکی رادھا کو اپنے کپڑے دکھانے لگی اور بولی، رادھا یہ میرے کپڑے دیکھو، اچھے ہیں نا؟ تم بھی ہمیں اپنے کپڑے دکھاؤ۔ سب کے کپڑے دیکھ کر ہم استانی جی کے گھر جائیں گے اور مہندی لگوائیں گے۔ تو تمہیں پتہ ہے ہنا کے پاس مہندی بھی ہے۔ رادھا کو بھی مہندی بہت پسند تھی، لیکن یہ سننے کے بعد بھی وہ بالکل پرجوش نہیں تھی۔ داروغہ جی بھی قریب بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ ان کی بیٹی کو آخر مسئلہ کیا ہے۔ وہ پہلے تو اتنی ضد نہیں کیا کرتی تھی۔ ہنا بھی اپنے کپڑے نکالنے لگی اور اپنی پیاری سی چھوٹی سی فراک کھول کر رادھا کے سامنے رکھی اور پوچھنے لگی، رادھا بتاؤ نا میرے کپڑے کیسے ہیں؟ میرے کپڑے ہر بار ایک ہی ڈیزائن کے بنا دیتی ہیں اماں، مجھے اس بار بالکل بھی دل نہیں ہے یہ کپڑے پہننے پہ۔ ہنا کے کیوٹ سے کپڑے دیکھ کر رادھا کی آنکھیں تو پہلے ہی چمک رہی تھیں۔ وہ فوراً سے بولی، نہیں نہیں، تمہارے کپڑے تو ہر بار بہت اچھے ہوتے ہیں، مجھے ہر بار تمہارے کپڑے بہت پسند آتے ہیں، چلو میں بھی تمہیں اپنے کپڑے دکھاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ فوراً سے اپنی ساڑی اٹھا لائی۔ ہنا کو ساڑی دیکھتے ہی بہت پسند آئی اور وہ فوراً سے بولی، رادھا تمہیں میرے کپڑے پسند ہیں اور مجھے تمہارے، کیوں نہ ہم اپنے کپڑے ایک دوسرے سے بدل لیں؟ تم دیوالی پر میرے کپڑے پہننا اور میں تمہارے پہنوں گی۔ یہ سن کر داروغہ جی بھی مسکرانے لگے اور رادھا تو خوشی سے چہک اٹھی۔ ہاں مجھے تمہارے کپڑے بہت پسند ہیں، چلو ہم بدل لیتے ہیں۔ لیکن کیا تمہیں لیلا اماں ڈانٹیں گی نہیں کہ کیوں تم نے کپڑے بدل لیے ہیں؟ ہنا بولی، نہیں نہیں اماں تو کچھ بھی نہیں بولیں گی۔ داروغہ جی نے بھی ان دونوں کو کپڑے ایکسچینج کرنے کی اجازت دے دی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں کپڑے پہن کر ناپ چیک کر رہی تھیں۔ ان دونوں کے قد بھی برابر تھے اور زیادہ موٹی پتلی بھی نہیں تھیں، اس لیے دونوں کو ہی کپڑے پورے تھے اور وہ لگ بھی بہت اچھی رہی تھیں۔ چھوٹو اب لڑکیوں کی باتوں سے بور ہونے لگا تھا، اس لیے وہ مولو کے ساتھ کھیلنے لگا اور وہ تینوں سامان سمیٹ کر استانی جی کے گھر کی طرف چل پڑیں تاکہ جلدی جلدی ان سے مہندی لگوا لیں۔ اب انہوں نے دیکھنا تھا کہ کس کی مہندی کا رنگ زیادہ آئے گا۔ ہاں تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہ یہ کہ اگر ہم دوسرے کی خوشی کے لیے اپنی چیزیں اس سے شیئر کریں گے تو اس سے خوشیاں مزید بڑھیں گی، کیونکہ شیئرنگ از آلویز کیئرنگ۔